20 سال اور 25 سال سے پانی سے محروم کریں، وہ بھی لائنیں پانی کی بچھانے لگتے ہیں، اور جب یہ انتخاب ختم ہوتا ہے تو وہ بھی کہیں چلے جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ اگر آپ اس مرتبہ ان کے دھوکے میں آ گئے، مزید کئی برس یہ شہر اٹھ نہیں سکے گا۔ یہ اب آپ کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ ان کا کوئی مستقبل ان ظالموں نے اس شہر میں نہیں رکھا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بچے کہتے ہیں کہ ہم تو باہر جانا چاہتے ہیں، کتنوں کو باہر بھیجیں گے؟ اپنے پھولوں کو اپنے سے کیسے جدا کریں گے؟ اپنے لخت جگر کیسے یہاں سے روانہ کر دیں؟ یہ یہی رہیں گے انشاءاللہ، یہی پڑھیں گے، یہی بڑھیں گے، یہی تعمیر و ترقی کریں گے۔ ہم اس شہر کو ان کے رہنے کی جگہ بھی بنائیں گے اور ان کی ترقی کرنے کی جگہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عزم ہے۔ آپ دیکھیں یہ لوگ تو صرف باتیں کرتے ہیں، بجٹ ہڑپ کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا آئی ٹی منسٹر، کوئی کام اس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اب ایم کیو ایم سے ہم کیا کہیں؟ وہ تو ایک ڈھلان کے اوپر ہے، زوال پذیر ہے، منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے۔ ان کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں اور وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے لوگوں کو ان کے ووٹ کیے اور پھر پلٹ کے ان کے ایم این ایز نے نہیں دیکھا، انہی علاقوں کے اندر جو ایم این ایز بنے، جو ایم پی ایز بنے، وہ ہے کہاں؟ ان کو تلاش کرتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں۔ نہ اسمبلیوں میں کوئی رول ادا کرتے ہیں، نہ صوبائی اسمبلی میں کوئی رول ادا کرتے ہیں، اور ایم این اے فنڈ سے جو سڑکیں بنی وہ بارش کے ساتھ بہ گئیں۔ وہ کروڑوں روپیہ بھی اسی کراچی کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا جو وہ بھی کھا گئے، یہ بھی کھا گئے۔ تو پھر کس سے ہم جا کر فریاد کریں؟ اس لیے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ آپ اپنی جینوئن لیڈرشپ کے ساتھ مل کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ یہ حقوق کی کراچی کے جینوئن حق کی تحریک ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی تحریک ہے۔ اس تحریک میں ایک سنگ میل ہے، ایک نشان منزل ہے، ابھی منزل نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ انتخاب ہو گیا، سب مسئلہ حل ہو گیا۔ جس دن انتخاب ہوگا آپ ترازو پر مہر لگائیں گے، انشاءاللہ اس دن آپ کی ترقی کے سفر کا آغاز ہوگا۔ یہ جنگ بڑی لمبی ہے، یہ ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے تو انتخاب کرانا نہیں چاہتے ہیں، ایک خط لکھتے ہیں، دوسرا خط لکھتے ہیں، تیسرا خط لکھتے ہیں، ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن پہنچ جاتے ہیں۔ بلاول صاحب، زرداری صاحب، کس بات کا خوف آپ کو ہے؟ آپ تو کہتے ہیں دودھ شہد کی نہریں آپ نے بہا دی ہیں، اتنی سڑکیں آپ نے بنا دی ہیں، سندھ کے عوام کو اتنا ترقی یافتہ بنا دیا ہے، سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو آپ کس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ پھر آپ آ جائیے اور جیت جائیے۔ لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے اور آپ کے اوپر ہار پھول بھی پھینکیں گے اور آپ کو زبردست طریقے سے پذیرائی بھی کریں گے۔ ڈر کس سے رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کرپشن سے ڈر رہے ہیں، اپنی لوٹ مار سے ڈر رہے ہیں، اپنی کراچی دشمنی سے ڈر رہے ہیں۔ آپ کو خوف ہے کہ اب کراچی آپ سے انتقام لینے جا رہا ہے، آپ کو مسترد کرنے جا رہا ہے، اس لیے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ جمہوریت جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت کی جیم کا نقطہ بھی آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ جمہوریت کی نرسری بلدیاتی انتخاب ہوتا ہے وہ نہیں کرانا چاہتے۔ یاد کریں 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت چلا رہی ہے اور ایسی ایسی سڑکیں دکھا رہی ہے کہ جو آگ کی شیشہ کی سڑک کی طرح ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، اشتہار میں وہ بن جاتی ہیں، میرے خیال ہے کاغذوں میں بھی بن جاتی ہوں گی، فائلوں میں بھی بن جاتی ہوں گی۔ یہ آپ کے اور میرے پیسے ہیں، ہم موبائل کے کارڈ پہ بھی پیسہ دیتے ہیں ان کو ٹیکس، ہم پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے جو ملازم پیشہ لوگ ہیں کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں ان کی سیلری پہ ٹیکس کٹتا ہے، ہم صابن پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم بسکٹ کے اوپر، ہمارے بچے بسکٹ کھاتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ ان ٹیکسوں سے حکومت کا نظام چلتا ہے، لیکن ان ظالموں کے ہاتھ میں ہی ہمارے ٹیکس کے پیسے آتے ہیں، یہ کاغذوں میں بناتے ہیں، یہ سڑک تعمیر نہیں کرتے، تعمیر بھی کرتے ہیں تو 80% کرپشن کرتے ہیں۔ پیچ ورک کے نام پر جو مرتضی وہاب صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 14 ارب روپے خرچ کریں گے، یقین کریں جو مٹیریل وہ استعمال کر رہے ہیں، جو فراڈ وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں 1-1.5 ارب روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، سب ان کی جیبوں میں جائے گا۔ ان کی جیبوں میں جانے دیں، ان کے ہاتھ میں اپنا ٹیکس دیتے رہے، یہ الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرتے رہے، یہ ہمارے پانی کا مسئلہ بھی حل نہ کریں، یہ بجلی کا مسئلہ بھی حل نہ کریں، یہ سڑک کا مسئلہ بھی حل نہ کریں اور ہم تماشا دیکھتے رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جماعت اسلامی
لوگوں کی بات بھی کرتی ہے اور لوگ بھی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں. شروع میں ہمیں دشواری ہوتی تھی، اکیلے احتجاج کر رہے ہوتے تھے کہ الیکٹرک کے خلاف دھرنا، احتجاج 29 دن کا دھرنا جو ہم نے سندھ اسمبلی کے سامنے دیا. ہمارے کارکن کہتے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ کیوں نہیں آتے تھے. میں ان کو سمجھاتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی بار دھوکے کھائے. ایک زمانے میں روٹی کپڑا مکان کے نام پر دھوکا کھایا تھا، ایک زمانے میں حقوق کے نام پر دھوکا کھایا، پھر تبدیلی کے نام پر دھوکا کھایا. کچھ نہیں دیا اس شہر کراچی کو کسی نے. تو یہ دھوکا کھائے ہوئے لوگ اتنی آسانی سے نہیں بیدار ہوں گے. لیکن جب لوگوں کا اعتماد بڑا ہے تو لوگوں کی رائے بھی بڑی ہے، لوگوں کی رائے بدل رہی ہے. اور اب پورے شہر میں آپ جہاں چلے جائیں سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کراچی کی سب سے مؤثر آواز جماعت اسلامی ہے. سے 2015 تک انتخاب نہیں کرایا. وفاق میں بھی پی پی تھی، صوبے میں بھی پی پی تھی، دونوں میں ایم کیو ایم اتحادی تھی. انتخاب نہیں کرایا، کورٹ کے کہنے پہ انتخاب ہوا. 2020 میں مدت پوری ہوئی، 2 سال سے زائد گزر گئے، انتخاب نہیں کرا رہے. کیا آپ کا ہم نے بگاڑا ہے؟ کیوں آپ اختیار نہیں دینا چاہتے؟ سارے پیسے اپنے پاس وفاق سے ہڑپ کرتے ہو اور نیچے پی ایف سی ایوارڈ بھی نہیں کرتے ہو، اس لیے کہ آپ کرپشن اور لوٹ مار بھی چند ہی ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں. آپ تو اپنی پارٹی کے بھی ان لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو گلی محلوں کی سطح پر ان کی کوئی لیڈرشپ پیدا ہو، اس لیے کہ آپ کی سرشت میں ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ کی پارٹی وصیت پہ چلتی ہے، وراثت پہ چلتی ہے، خاندان پہ چلتی ہے، جاگیرداری پہ چلتی ہے، وڈیرہ شاہی پہ چلتی ہے، طاقت پہ چلتی ہے. لوگوں کو غلام بنا کر آپ اپنے محل تعمیر کرتے ہیں، اس لیے آپ عوام کو اختیار منتقل نہیں کرنا چاہتے. آپ تو مغرب پسند لوگ ہیں، آپ تو ان کی مرضی کے قوانین بناتے ہیں، لیکن مغرب سے یہ نہیں سیکھتے کہ وہ اپنی بلدیات کو کتنی پاور دیتے ہیں. نیو یارک کے میئر کے کتنے اختیارات ہیں، لندن کے میئر کے کتنے اختیارات ہیں. وہ ان کی گندی چیزیں لینے کے لیے تم تیار رہتے ہو، ان کی کوئی اچھی چیز اس لیے نہیں دیتے کہ تمہاری اجارہ داری ختم ہوتی ہے. اس لیے کہ ضمنی انتخابوں میں انہوں نے دیکھ لیا ہے جو ان کو پذیرائی پنجاب میں ملی، جو پذیرائی کے پی میں ملی، کراچی کے لوگوں نے غصے کا اظہار کیا ہے. 88% 86% لوگ گھروں پہ رہے، ووٹ ڈالنے نہیں آئے، حالانکہ خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے. 1 سیٹ بھی ہار گئے اور ان کی پارٹی 2 سیٹوں کی کو تحفظ بھی نہیں کر سکی. ان کی پارٹی کی یہ ساکھ ہے. خود عمران خان صاحب بھی سوچتے ہیں کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں نے کراچی اور سندھ کا نظام دیا ہوا ہے، یہ میری سیٹ بھی نہیں بچا سکے، یہ پولنگ ایجنٹ بھی نہیں کھڑے کر سکے. یہ پورے شہر میں اسی لیے خوف زدہ ہیں کہ وہ بھی اس طرح سے مطالبہ بلدیاتی انتخاب کا نہیں کرتے جتنا اتنی بڑی پارٹی کو کرنا چاہیے.